بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم مسئلہ کہ ٹھیکے پر زمین دینا۔ پچھلے دنوں میں کچھ احباب کا نقطہ نظر سننے کو ملا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ٹھیکے پہ زمین دینا یا نصف پیداوار کے عوض میں زمین دینا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، حالانکہ مطلق ایسا نہیں ہے۔ یہ مغالطہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ احادیث کی باب میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مختلف احکام کی حدیث ملیں گی۔ بعض حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس چیز سے، ٹھیکے پر زمین دینے سے، نصف پیداوار کے وہ زمین دینے سے، اور بعض حدیث میں اس کی اجازت بھی موجود ہے۔ لیکن دونوں طرح کی حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص شرائط کے ساتھ ٹھیکے پر زمین یا نصف پیداوار کی زمین دینا کاشتکار کو اس کی اجازت موجود ہے۔ اگر وہ شرائط نہیں موجود ہوں گی تو پھر شرعی طور پہ زمین کو دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ میں اس حوالے سے احادیث ذکر کر دیتا ہوں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن میں بالکل واضح طور پہ موجود ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ہمارے پاس سب سے زیادہ کاشتکار تھے، ہماری سب سے زیادہ زمینیں تھیں۔ ہم زمین کو کاشتکار کو دے دیا کرتے تھے اور زمین کے ایک مخصوص حصے کی پیداوار ان سے لیا کرتے تھے، یعنی یہ طے کر لیتے تھے کہ زمین یہ آپ کاشت کریں، یہ ساری ہماری زمین ہے اور اس ساری زمین میں سے جو فلاں زمینیں ہیں اس کی پیداوار ہماری ہوگی اور بقیہ ساری تمہاری ہوگی۔ کاشتکار سے یہ طے ہوتا تھا۔ پھر بعض کا یہ ہوتا تھا کہ جو زمین ہم نے اپنے لیے رکھی ہوتی تھی اس کی پیداوار ہماری ہے، اس پہ آفت آتی تھی، اس کی پیداوار ضائع ہو جاتی تھی اور ہمارا نقصان، اور بعض کا جو کاشتکار کے لیے پیداوار ہوتی تھی اس پہ آفت آتی تھی، وہ ضائع ہو جاتا اور کاشتکار کا نقصان ہو جاتا تھا۔ تو یہاں خطرے میں رہتا تھا معاملہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، فنوہینا، ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 2327 ہے اور 2332 نمبر۔ اب اس میں بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ ہم جو زمین کاشت پہ دیا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ اگر 10 ہماری زمینیں ہیں تو ہم ان میں سے 3-4 زمینوں کو خاص کر لیتے تھے کہ ان کی پیداوار ہماری ہوگی، کاشتکار نے سب ہی کاشت کرنی ہے، سب میں کام کرنا ہے، لیکن 2-3-4 زمینوں کی خاص پیداوار ہماری اور بقیہ اس کی۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایک زمین جو ہے وہ نہیں دیتی تھی کھیتی اور دوسری دے دیتی تھی، یا کاشتکار کا نقصان ہو جاتا تھا یا مال کی زمین کا نقصان، تو حضور نے منع فرما دیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ 1/3 پیداوار یا 1/4 حصہ یا نصف کے عوض زمین دیا کرتے تھے کاشتکار، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کی زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا ایسے ہی اپنے بھائی کو دے دے، یعنی اس سے کچھ بھی نہ لے۔ یہ بھی بخاری شریف حدیث نمبر 2340 اور 2341 ہے۔ اب ان حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے یہ دونوں حدیث بتاتی ہیں کہ حضور نے منع فرما دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف جو جواز کے دلائل ہیں جس میں اجازت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ انصار جو مدینہ کے باشندے تھے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہماری زمینیں ہیں، باغات ہیں، یہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی انہوں نے گزارش کی کہ آدھی زمین ہماری ان کو دے دیں، آدھی ہمارے پاس رہنے دیں، ہم اپنی کاشت کر لیں گے یا اپنی کاشت کر لیں۔ حضور نے تقسیم کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر انصار نے عرض کی تکفون المونۃ ونشرککم فی الثمرۃ، مہاجرین سے گزارش کی کہ آپ ایسے کریں کہ زمین ہماری ہے، آپ اس میں کام کیا کریں، کاشتکاری کریں، جب اس سے پیداوار ہوگی، پھل ہوں گے، دیگر اناج ہوگا تو اس میں ہم اور آپ شریک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی ٹھیک ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2325 ہے۔ اس میں واضح طور پہ ہے کہ زمین انصار کی تھی اور مہاجرین اس میں کاشتکاری کرتے تھے، اور طے یہ ہوا تھا کہ جو بھی پیداوار، جو بھی پھل ہوگا اس کا آدھا حصہ مہاجرین کا ہوگا اور آدھا انصار کا ہوگا۔ اور یہی سلسلہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ آدمی زمین کا مالک ہے اور دوسرا آدمی اس میں کام کرتا ہے اور پیداوار دونوں کے درمیان نصف ہو جاتی ہے، یہ جیسے وہ تقسیم کر لیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے جو باشندے تھے یہود، ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ زمین آپ نے ان کے پاس رہنے دی۔ جب فتح ہوا تو ظاہر زمین کے مالک تو مسلمانوں کے آقا علیہ السلام زمین کے مالک تھے۔ آپ نے یہود کو زمین دے دی، لیکن ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ اس زمین پہ آپ کام کرو، جو بھی پھل حاصل ہوگا اس پھل کا نصف، یا کھیتیاں ہوں گی، غلہ ہوگا، اس کا نصف تمہارا ہوگا اور نصف ہمارا ہوگا۔ یہ بھی بخاری شریف حدیث نمبر 2328 اور 2329 ہے۔ اس میں بھی بالکل واضح طور پہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا معمول مبارک، عمل مبارک موجود ہے کہ آپ نے اہل خیبر کو زمین کاشت پہ دی، اور وہ بھی نصف پیداوار کے عوض دی۔ ایسے ہی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے طوس کو کہا کہ آپ مخابرہ یعنی زمین کو بٹائی پہ دینا، کاشتکاری پہ دینا، یہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ تو کیونکہ میرا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو وہ طوس کہنے لگے کہ اے عمر، میں ان لوگوں کو دیتا ہوں، یعنی کاشتکار غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو میں اپنی زمین دیتا ہوں تاکہ ان کو محنت کا عوض مل جائے اور یہ غنی مالدار ہو جائیں۔ بے شک امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، یعنی حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو زمین اسی طرح دے دے کاشت کے لیے تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کاشت پہ زمین دے کر اس کی پیداوار اس سے لے، یعنی بغیر کچھ لیے کسی غریب کاشتکار کو اپنی زمین کا کچھ حصہ دے دو کہ یہ آپ کاشت کر لو اور جو کچھ اس سے نکلتا آپ رکھ لو، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے کہ اس سے کچھ لیں، یعنی آپ نے اس کو مطلق منع نہیں فرمایا تھا۔ ایسے اسی طرح یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2030 ہے۔ اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زمینیں تھیں تو وہ کاشت پہ مزارعین کو دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے زمانے میں بھی دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری 2343 نمبر حدیث پاک ہے۔ لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر وہ احتیاط اور تقوی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، جیسے بخاری شریف 2345 میں ہے، لیکن شرعی طور پہ کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ان حدیث کے اندر سے جو یہ ملتا ہے کہ کاشت کے پیداوار کے عوض زمین کو دینا، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ صرف مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب کوئی آدمی زمین کی ایک مخصوص حصے کو طے کر لیتا ہے کہ اس حصے کی پیداوار میری ہوگی اور اس حصے کی کاشتکار کی ہوگی، تو اس چیز سے منع فرما دیا۔ اگر ساری زمین کاشتکار کو دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس میں سے جو بھی پیداوار ہوگی اس کا نصف تمہارا اور نصف ہمارا، یا یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر کے 2 حصے تمہارے اور 1 ہمارا ہوگا، تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ جو حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ اس پہلی صورت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو تھا کہ کوئی آدمی پیداوار کے عوض زمین کو کاشتکار کو دیتا ہے، تو اس کی تو بالکل جائز صورتیں سامنے آ گئیں۔ دوسری چیز ہے نقدی کے عوض، جیسے لوگ ٹھیکے پہ زمین دیتے ہیں، سال کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے 10,000 سال کا لیا اور زمین دے دی، 50,000 سال کا لیا اور زمین کاشتکار کو دے دی، اب ساری پیداوار کاشتکار کی ہوگی، کام بیج وغیرہ سارا اسی کا ہوگا، تو یہ بھی بالکل جائز اور درست ہے، اس کے اندر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے، یہ چچا نے مجھے یہ روایت بیان کی کہ وہ زمین کرائے پہ دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کہا کرتے تھے کاشتکار کو کہ یہ جو ندی کے کنارے کھیتی ہوگے گی وہ ہماری ہوگی اور اس کے علاوہ باقی تمہاری ہوگی، یا مخصوص زمین کا استثناء کر لیتے تھے کہ فلاں زمین کی کاشت پیداوار ہماری ہوگی اور باقی تمہاری ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تو منع کر دیا تھا، لیکن اگر کوئی آدمی درہم یا دینار کے عوض دے فکیف ہی بالدینار و درہم، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی آدمی سال کا کرایہ وصول کر لے درہم دینار نقدی کی صورت میں اور کاشتکار کو زمین مکمل طور پہ دے دے کاشت کے لیے، تو حضرت رافع کہنے کے لیے سب حباس بالدینار و درہم، کہ دینار اور درہم کے عوض تو زمین ٹھیکے پہ دینا یا کرائے پہ دینا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2346۔
تو اس میں بالکل واضح طور پہ اس کی اجازت موجود ہے۔ حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی نتیجہ نکالتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کیا ہے وہ مطلق زمین کو کاشتکاری پہ دینے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کی مخصوص وجوہات تھیں، وہ یہی جو میں نے ذکر کر دی ہیں کہ زمین کے مخصوص حصے کو خاص کر لینا کہ اس کی پیداوار میری ہوگی، یا یہ جو ندی کے کنارے ہیں یہ پیداوار میری ہوگی اور باقی تمہاری ہوگی، اس سے منع کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین میں شمار ہوتے ہیں، عظیم تابعی، عظیم عالم ہیں۔ آپ کا فرمان سنن ابی داؤد روایت نمبر 3399 میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں افکر اخاک او اکری ہی بالدراہم، تو اپنے بھائی کو زمین مفت میں ہی دے دے، وہ کاشت کرتا رہے اور فصل اٹھاتا رہے، یا اگر مفت میں نہیں دینی تو پھر درہم کے عوض، دینار کے عوض یعنی پیسوں کے عوض، نقدی کے عوض اس کو زمین کرائے پہ دے دو، یعنی ٹھیکے پہ دے دو، تو یہ بھی بالکل درست ہے۔ تو باقی اس کی تفصیلات فقہ کی کتب میں موجود ہیں، لیکن مختصر جو حدیث کی روشنی میں جو چیز عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ مطلق ممنوع نہیں ہے، جن حدیث میں ممانعت ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے اور وہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اگر وہ خاص صورت نہ ہو، عام جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ زمین آدمی کاشت پہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فقہاء نے اس کی جواز کی 3 صورتیں بھی لکھی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو اور باقی سارا کچھ دوسرا کرے، یعنی زمین کا مالک ایک آدمی اور بیج بھی وہ دے دیتا ہے، کاشتکار اس کے علاوہ باقی کام سنبھال لیتا ہے، تو یہ بھی بالکل جائز اور درست صورت ہے۔ اور دوسری وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی زمین بھی ہے، بیج بھی ہے، اور خرچ وغیرہ وہ دوسرے کا ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے نا وہ صرف زمین ہے، باقی سارے کام وہ دوسرا کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ زمین ایک کی ہوتی ہے، بیج باقی محنت وغیرہ دیگر اخراجات کاشتکار کرتا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح ایک آدمی زمین بھی دیتا ہے، بیج بھی، اور خرچے بھی سارے کرتا ہے، باقی کام دوسرا آدمی کر لیتا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی کبات نہیں ہے۔ تو یہ 3 صورتیں جواز کی بیان کی ہیں۔ تو فقہائے احناف میں بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف عدم جواز کا ہے، جبکہ صاحبین جواز کے قائل ہیں، اور فتویٰ بھی فقہ حنفی میں صاحبین کے نقطۂ نظر پہ ہے۔ اس لیے ٹھیکے پہ یا کاشتکار کو کاشت کے عوض پیداوار کے عوض زمین دینے میں کوئی کبات نہیں ہے، ان شرطوں کے ساتھ جن شرائط کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔